الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 46۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس طرح سے دعا کیجئے کہ اے اللہ، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے ان امور میں جن میں وہ اختلاف کیا کرتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم پر عمل کیا جب اللہ رب العزت نے یہ دعا مانگنے کا حکم دیا۔ آیت کی ابتدا فعل امر حاضر واحد قل سے ہوتی ہے کہ آپ اس طرح سے کہا کیجئے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں یہ حدیث ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ اے اللہ، جبریل، میکائیل اور اسرافیل کے رب، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان ان امور میں فیصلہ کرنے والا ہے جن میں وہ اختلاف کیا کرتے ہیں۔ حق کی جن باتوں میں اختلاف کیا گیا ہے اس میں اپنی مہربانی سے مجھے ہدایت عطا فرما، بے شک تو جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرما دیتا ہے۔ آج ہمارے درمیان جو مسئلہ اختلافی بن چکا ہے، اس مسئلے پر ہم سب یہی دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت سے کہ ہمیں اس اختلافی مسئلے میں اور دیگر اختلافی امور میں اپنی مہربانی اور رحمت سے صراط مستقیم تک پہنچا دے، کیونکہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، لیکن گمراہ انہی لوگوں کو کرتا ہے جو پہلے سے اللہ کے اصول اور قوانین کی خلاف ورزی کر کے گمراہی کو اپنا مقدر بنا چکے ہوتے ہیں۔ لہٰذا اسی دعا کے ساتھ
تبیان حق کے سلسلے میں آج یہ 5واں بیان ہے۔ اب تک آپ کے سامنے مسئلہ بیعت پر جو کچھ بیان کیا گیا اس کی روشنی میں اللہ کے فضل سے اور آپ کے فیڈ بیک سے یہ معلوم ہوا کہ اکثر حضرات کو یہ بات سمجھ میں آ چکی ہے کہ بیعت جماعت المسلمین کی کتب میں جو ابتدائی اشاعت ہے، منہاج المسلمین کی، صلاۃ المسلمین کی اور دیگر کتابوں میں بھی یہ بات واضح طور پر نظر آتی ہے کہ بیعت اور مسئلہ اطاعت امیر اور اس طرح کے دیگر معاملات کو اختلاف میں جب آج ہم پڑھ کر دیکھتے ہیں تو آج کی نوعیت کچھ اور ہے اور اس وقت ان مسائل کی نوعیت کچھ اور تھی۔ اس وقت مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیعت کے مسئلے کو خلافت کے ساتھ مشروط سمجھتے تھے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ہارڈ فیکٹس رکھے ہیں۔ کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں ہے، کسی کی بات نہیں ہے، براہ راست جماعت کی کتب سے آپ کو بفضل اللہ یہ بات ثابت کر دی ہے کہ اختلاف آج کیا جا رہا ہے، اس اختلاف کا حل یہی ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کو اس طرح سے سمجھیں جس طرح سے ان لوگوں نے سمجھا جن کے سامنے قرآن مجید نازل ہوا، جن کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود موجود تھے، اور ان لوگوں نے براہ راست دین کو سیکھا ہے۔ ان سے بہتر نہ کوئی دین سیکھ سکا، نہ سمجھ سکا اور نہ بیان کر سکا۔ یہ تمام باتیں گزشتہ 4 بیانات میں آپ کو سمجھا دی گئی ہیں۔ اب دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ بیعت کا جو مسئلہ ہے اس کے متعلق جو حدیث پیش کی جاتی ہے، پہلے اس حدیث کو اور اس سے ماخوذ مسئلے کو آپ سنیے۔ جماعت المسلمین کی موجودہ قیادت اس سلسلے میں کیا کہتی ہے؟ امیر صاحب کوئی شخص ایسا شخص جو اپنی پوری زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارتا رہا اور قرآن و سنت کی تعلیم و تدریس میں لگا رہا، اس حال میں دنیا سے رخصت ہوا کہ اس نے جماعت المسلمین کے امیر کی بیعت نہیں کی تھی، اس کی مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے؟ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں حکم یہی ہے قرآن و حدیث کا کہ وہ مسلم نہیں تھا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے جو آدمی بیعت کرتا ہے امیر کے ہاتھ پہ جماعت میں آ جاتا ہے، اور جو بیعت نہیں کرتا وہ جماعت میں آتا ہی نہیں ہے۔ کہ وہ قرآن و سنت کی پیروی کر رہا تھا تو یہ سنت اس نے پوری کیوں نہیں کی ہے؟ جب وہ قرآن و سنت کا پابند تھا تو اس کو پتہ نہیں تھا کہ بیعت کرنا فرض ہے، جماعت المسلمین میں لازم ہونا ضروری ہے۔ یہ سب بھول گیا، باقی سارے وہ عمل کرتا رہا۔ چکر دیتے ہیں آپ لوگ ہیں۔ تو آپ نے سنا کہ موجودہ جماعت المسلمین کا یہ موقف ہے کہ وہ شخص کے جو قرآن و سنت پر ساری زندگی عمل کرتا ہے لیکن وہ جماعت المسلمین کے امیر کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتا تو وہ مسلم ہی نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ کہیں گے کہ جناب یہ ریکارڈنگ ہے، جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ سلپ آف دا ٹنگ، کہ زبان پھسل گئی ہوگی، تو ہم ایسا نہیں کہتے۔ تو اس کو پہلے ہی مسئلے کو واضح کر دینے کے لیے میں آپ کے سامنے جماعت المسلمین کے کتابچے
بے حکومت امیر کی بیعت صفحہ نمبر 46 سے یہ عبارت پیش کر رہا ہوں۔ لکھا ہے محمد اشتیاق صاحب امیر جماعت المسلمین نے، مطلب یہ ہوا کہ بیعت توڑنا، ایک بالشت جماعت چھوڑنا، ایک بالشت امیر کی اطاعت نہ کرنا اور امیر جماعت کا کسی پر نہ ہونا سزا کے لحاظ سے ایک ہی ہے، یعنی وہ اسلام سے خارج ہے۔ پھر لکھتے ہیں اپنے کتابچے تحقیق مزید میں تحقیق کا فقدان صفحہ نمبر 41 پر، جو شخص امیر کی اطاعت سے ہاتھ کھینچ لے تو اس کی موت کفر کی موت ہے۔ چلیے یہاں تک بھی کہنے والا، دفاع کرنے والا کہہ سکتا ہے کہ یہ ان کا اپنا فہم ہے تو خطا ہو گئی، لیکن اگر فہم تک بھی بات رہتی تو ہم اس کو غلطی تصور کر کے اصلاح کی کوشش کرتے رہتے، جیسا کہ آج بھی کر رہے ہیں۔ لیکن بے حکومت امیر کی بیعت کتابچے کے صفحہ نمبر 46 پر ایک ایسی عبارت لکھی ہے کہ جہاں یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ یہ اب ذاتی فہم نہیں رہا، بلکہ اس کو حدیث رسول کی شکل دے دی گئی ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر کی بیعت نہ کرنے والوں کو اسلام سے خارج قرار دیا ہے۔ اب مجھے بتائیے، میں یہ سوال کرتا ہوں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی ایسی بات کو منسوب کرنا جو ثابت شدہ نہ ہو، اس کا کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے؟ یہ صحیح بخاری کتاب العلم میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب قائم کرتے ہیں، باب اثم من کذب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے والے کا گناہ کس درجے کا ہے، یہ باب ہے۔ اس باب کے تحت امام بخاری 5 احادیث لے کر آئے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تکذبوا علی فإنہ من کذب علی فلیلج النار۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مجھ پر جھوٹ مت باندھو، افترا نہ کرو، میرے نام پر کوئی ایسی بات نہ کہو جو میں نے نہ کہی ہو، کیونکہ جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھے وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ اس کے بعد روایت ہے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سنا ہے، من کذب علی فلیتبوا مقعدہ من النار، وہ شخص جو مجھ پر جھوٹ باندھے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ پھر انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تعمد علی کذبا فلیتبوا مقعدہ من النار، جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس کے بعد سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یقل علی ما لم اقل فلیتبوا مقعدہ من النار، جو شخص مجھ سے منسوب کردہ ایسی بات کہے جو میں نے نہ کہی ہو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور آخر میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار۔ آپ اندازہ لگائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات منسوب کرنے سے پہلے کس قدر محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ ہم کوئی ایسی بات منسوب نہ کر بیٹھیں
جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ نہ ہو. لیکن ہوا کیا کہ حدیث پڑھ لی، پڑھ کر سنا دی، اور یہی دراصل مسئلہ اختلاف ہے. حدیث پڑھ کر سنا دی، من مات ولیس فی عنقہ بیعہ مات میتۃ جاہلیہ، جو اس حالت میں مرا کہ اس کی گردن میں امام کی بیعت نہیں ہے تو وہ جاہلیت کی موت مرا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ الفاظ ارشاد نہیں فرمائے کہ جو اس حالت میں مرا کہ اس کی گردن میں بیعت کا پٹا نہیں ہے وہ اسلام سے خارج ہو کر مرا. حاشا و کلا، یہ الفاظ ہرگز بھی حدیث میں نہیں ہیں اور نہ کوئی دکھا سکتا ہے. حدیث کے الفاظ کیا تھے؟ بس وہ پڑھ کر سنا دیتے تو پھر بھی بات اس قدر خراب نہ ہوتی. حدیث کے الفاظ تو یہ تھے کہ وہ جاہلیت کی موت مرا، ماتا میتتن جاہلیہ. اب ماتا میتتن جاہلیہ کا مفہوم یہ لینا کہ وہ اسلام سے خارج ہو کر مرا، اور پھر اپنے کتابچے بے حکومت امیر کی بیعت میں یہ لکھنا صفحہ نمبر 46 پر کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر کی بیعت نہ کرنے والوں کو اسلام سے خارج قرار دے دیا. سوال یہ ہے کہ کہاں اسلام سے خارج قرار دے دیا؟ یہ تو وہی بات ہو گئی جو میں نے آپ کے سامنے چند احادیث پیش کی تھیں جن میں الفاظ تھے فلیس منا فلیس منی، اور وہاں پر میں نے آپ لوگوں سے یہی پوچھا تھا کہ ان باتوں پر جن سے روکا گیا ہے، جن پر زجر و توبیخ کے الفاظ ہمیں بتائے گئے ہیں، ان کاموں کو نہ کرنے کے لیے ہمیں تنبیہ کی گئی ہے کہ ایسا کام نہ کرنا. مثلا وہ آدمی کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا، ہمارے علماء کا احترام نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اب کوئی شخص یہ کہہ دے، کتابچہ لکھے اور اس میں لکھے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تمام لوگوں کو جو بچوں پر نرمی نہیں کرتے، بڑوں کا احترام نہیں کرتے اور جو علماء کا احترام نہیں کرتے، ان کو اسلام سے خارج قرار دے دیا. لہٰذا آئندہ اب جو بھی بندہ ایسا ملے گا جو کسی چھوٹے بچے کو مار رہا ہے یا ڈانٹ رہا ہے یا کسی بڑے سے بدتمیزی کر رہا ہے یا کسی عالم کی عزت کو اچھال رہا ہے، اس کا احترام نہیں بجا لاتا، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام سے خارج قرار دے دیا. لہٰذا آپ سارے اسلام سے خارج ہیں، آپ سب مرتد ہیں، اور مرتد کی جو سزا ہے وہ آپ پر اس کا نفاذ کیا جائے گا. تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ یہی کہیں گے کہ یہ اس کا مفہوم نہیں ہے. فلیسا منا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اسلام سے خارج ہو گیا، وہ امت سے خارج ہو گیا، وہ مرتد ہو گیا. آپ یہی کہیں گے کہ یہ ڈانٹنے کے لیے ہے، سمجھانے کے لیے ہے. جب آپ نے ان احادیث کا یہ مفہوم نہیں لیا، جبکہ واضح الفاظ ہیں لیسا منا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہیں، تو پھر آپ نے ماتا میتتن جاہلیہ کا مفہوم یہ کہاں سے لیا کہ اس کو اسلام سے خارج قرار دے دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کوئی ایک تو حدیث پیش کیجئے جس میں یہ مفہوم ملتا ہو. اور اب میں آپ کے سامنے ماتا میتتن جاہلیہ کا اصل مفہوم رکھتا ہوں، اور آپ حیران ہوں گے سوچ کر کہ یہ کیا تھا اور ہمیں کیا بتایا گیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں خود اس حدیث کا پرچار کرتا رہا ہوں اور اسی کی بنیاد پر لوگوں کے اوپر فیصلے کرتا رہا ہوں اور ان کو بتاتا رہا ہوں کہ آپ اسلام میں نہیں ہیں، آپ اب مسلم بن جائیے، بیعت کر لیجئے. لیکن جب مجھے معلوم ہوا تو مجھے بہت دکھ ہوا کہ میں نے اتنے سال کس بات کا پرچار کیا جس کے پیچھے نہ کوئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کوئی ایسی بات ملتی ہے جو اس کی تائید میں ہو، بلکہ اس کی مخالفت میں ضرور ملتا ہے. نہ مجھے تابعین اور تبع تابعین سے کوئی بات ملی جو اس کی تائید میں ہو جو ہمارا فہم ہے، نہ مجھے محدثین سے کوئی بات ملی جو اس کی تائید میں ہو، نہ 14 صدیوں میں مجھے کسی عالم کے کسی بھی دستاویز میں یہ بات ملی کہ جو ہمارے موقف کی تائید کرے. تو میں حیران رہ گیا کہ ہم آخر کیا کر رہے تھے. اور اسی تکلیف کے ساتھ میں آپ کے سامنے یہ حقائق رکھتا ہوں اور آپ پر فیصلہ چھوڑتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیے کہ جو شخص بغیر بیعت کے زندگی گزارتا ہے کیا وہ اسلام سے خارج ہے یا نہیں ہے؟
اللہ تعالی ہم سب کو اس اختلافی مسئلے میں اپنے پاس سے رہنمائی فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی طرف لے جائے. ہمیں آپس کی ان تمام اختلافی باتوں کو اسی طریقے سے حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح سے قرآن اور حدیث کو سمجھنے کا حق ہے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے کے مطابق. جن حضرات نے تبیان حق کے سلسلے کا تیسرا بیان نہیں سنا تھا وہ سن لیں، کیونکہ اس میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ بیعت کو ایمان اور اسلام کا مسئلہ قرار دینا یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہوتا. اور جب یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو آپ فیصلہ بڑی آسانی سے کر لیں گے کہ ماتا میتتن جاہلیہ کا مفہوم کچھ اور ہے. وہ مفہوم کیا ہے یہ آگے آ رہا ہے اللہ کی توفیق سے. میں نے اپنے تیسرے بیان میں یہ بات آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ حدیث جبریل میں اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ ایمانیات اور اسلام کے متعلق جتنے اصول تھے، اور حدیث جبریل کو ام السنہ کہا جاتا ہے، سنت کی ماں، اس میں کہیں بھی آپ کو ایمان اور اسلام کے معاملات جب بتائے گئے تو اس میں بیعت کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں ہے. اس کے بعد میں نے آپ کو صحیح بخاری کے حوالے سے مسلم کی تعریف بتائی تھی کہ مسلم کسے کہتے ہیں، وہاں کہیں بیعت کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. لیکن پھر بھی ہمارا کہنا کہ وہ مسلم نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے مسلم کی تعریف اپنی مرضی سے کچھ اور کر ڈالی ہے. اور یہی افسوس کی بات ہے. ہمارا تو یہ دعویٰ ہے کہ جماعت المسلمین جو کچھ پیش کرتی ہے وہ خالص قرآن اور حدیث ہے. ہم اپنی مرضی سے کوئی بات کہتے نہیں ہیں، ہم دین کے معاملے میں قیاس کرتے نہیں ہیں، ہم اپنا فہم کسی پر مسلط کرتے نہیں ہیں. لیکن ہم نے اس مسئلہ بیعت پر اپنا قیاس ہی تو پیش کیا ہے، اپنا فہم ہی تو مسلط کیا ہے، ورنہ ماتا میتتن جاہلیہ کا یہ مفہوم کہاں سے لیا گیا کوئی بتانے والا نہیں ہے. پھر میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ منہاج المسلمین میں ایمان اور اسلام کے عنوان کے تحت صفحہ نمبر 60 سے لے کر 74 تک 14 صفحات ہیں. ایمان اور اسلام کے متعلق احادیث پیش کی گئی ہیں لیکن کہیں بھی بیعت کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. پھر صفحہ نمبر 772 اور 773 پر منہاج المسلمین میں اسلام قبول کرنا یہ عنوان قائم کیا گیا ہے. اسلام قبول کرنے کے آداب لکھے گئے ہیں لیکن یہاں بھی کہیں بیعت کا ذکر نہیں ہے. اس کے بعد عنوان قائم کیا گیا خلافت اور اس کے متعلقات، وہاں کہیں جا کر بیعت کا ذکر آ رہا ہے. اب وہ میرے بھائی جو اس بات پر اب بھی بضد ہیں کہ بیعت ایمانیات کا مسئلہ ہے، میں ان سے یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ احادیث کی شروح اٹھا کر پڑھیں کیونکہ ممکن ہے وہ نہ پڑھ سکیں، لیکن منہاج المسلمین تو پڑھ سکتے ہیں، اس کو تو مانتے ہیں، اس کو اٹھا کر پڑھ لیجئے اور مجھے سمجھائیے کہ مسئلہ بیعت اگر ایمان اور اسلام کا مسئلہ ہوتا تو ایمان اور اسلام کے باب میں اس کو لکھا جاتا. اگر مسئلہ بیعت اسلام قبول کرنے کی شرائط میں ہوتا تو اسلام قبول کرنا کے عنوان میں لکھا جاتا. لیکن یہ مسئلہ خلافت اور اس کے متعلقات میں لکھا گیا ہے، جس سے یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ بیعت کا مسئلہ ایمان اور اسلام سے متعلق نہیں ہے بلکہ تنظیمی نوعیت کا مسئلہ ہے. اور خلافت کے متعلقات میں لکھنے سے یہی بات ثابت کی گئی ہے کہ یہ تنظیمی نوعیت کا مسئلہ ہے. لیکن لوگوں کو اس بات کے سمجھنے میں اگر دشواری ہوتی ہے تو میں اس بحث کو آگے بڑھاتا ہوں. کاش کہ یہ بات آپ لوگ سمجھ جائیں اور اس بات کو پھر اسی انداز سے پیش کریں جس انداز سے اس کا پیش کرنے کا حق ہے. ہمارے پاس دو راستے ہیں. پہلا راستہ یہ ہے کہ ہم ماتا میتتن جاہلیہ کی تشریح اسی طرح برقرار رکھیں جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے 3 حوالہ جات پیش کیے ہیں اور ایک ریکارڈنگ پیش کی ہے
کہ جناب وہ شخص کے جو بیعت نہیں کرتا وہ اسلام سے خارج ہے۔ اگر ہم اس بات پر قائم رہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس امت کے وہ تمام افراد جو قرآن و سنت پر مکمل طور پر پابندی کے ساتھ عمل کرتے ہیں اور کسی بھی طرح کا شرک نہیں کرتے، کفر نہیں کرتے، لیکن انہوں نے ہمارے ساتھ ہماری جماعت میں شمولیت اختیار نہیں کی ہے اور بیعت نہیں کی ہے، وہ تمام کے تمام ہمارے اصول کی روشنی میں غیر مسلم ہو جائیں گے۔ اگر یہ بات یہاں تک بھی رہتی تب بھی اصلاح ممکن تھی، لیکن اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، خصوصاً ہماری اپنی تاریخ الاسلام والمسلمین کا، تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں ایسے واقعات پیش آئے جن میں صحابہ کرام کا جماعت سے اور امیر کی بیعت سے دور رہنا ثابت ہوتا ہے۔ یا تو ہم اپنے اصول کو قائم رکھیں اور پوری امت کی تکفیر کریں، اور اس کے ساتھ ہی نعوذ باللہ من ذالک العیاذ باللہ ان صحابہ کرام کی بھی تکفیر کریں کہ جو جماعت سے دور رہے اور خلیفہ وقت کی بیعت سے پیچھے رہے، یا پھر ہم یہ کہیں اور یہی عقل مندی ہوگی کہ نہیں، ہمارا اصول غلط ہے۔ اگر ہمارے اصول کی وجہ سے صحابہ کرام پر حرف آتا ہے تو ایسا اصول دیوار پر دے ماریں گے ہم، اور یہی عقل مندی ہے، کیونکہ حدیث میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ وہ اسلام سے خارج ہے۔ ہم ماتا میتتن جاہلیہ کے مفہوم کو سمجھ نہ سکے اور ہم نے بڑے سطحی مطالعے کے ساتھ اس چیز کو سمجھا ہے، اس کی گہرائی میں نہیں گئے، جبکہ ہماری اپنی کتابیں خود اس بات کی گواہ ہیں کہ دین کو صحابہ کرام کے اور اسلاف کے فہم کے ساتھ ہی سمجھنا عقل مندی ہے۔ ایک اقتباس میں آپ کے سامنے پہلے اس سلسلے میں رکھ چکا ہوں